وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ معارج آیت نمبر 35 سے 38 تک۔ آج کے درس کا موضوع کیا ہمیں جنت پر کامل یقین ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ المعارج آیت نمبر 35، اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جنت میں عزت سے رہیں گے۔ سامعین اکرام، سورہ معارج ہے اور اس میں ہم نے تذکرہ پڑھا ان لوگوں کا جو جنتی ہیں، اور تقریباً 9 صفات بیان ہوئیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان صفات کو معلوم کریں اور اس کو حرز جاں بنا لیں، یعنی اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو اگر کسی نے اس کے مطابق زندگی گزاری تو یہ جنت یعنی باغات بہت عزت سے رہیں گے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ کو جاننا چاہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جنت پر یقین نہیں ہے، ورنہ تو جنت اور پھر اس کی نعمتیں اور پھر اس کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اور جو لازوال ہے وہ تو بیان سے باہر ہے، اس کا ذکر جو ہے بیان سے باہر ہے۔ یہ زبان جو ہے عاجز ہے کہ اس کی تفصیل بیان کر سکے یا اس کیفیت کو بیان کر سکے۔ سبحان اللہ۔ جنت جو ہے، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ جگہ ہے اللہ سے ملاقات کی، اللہ کے تقرب کی، اور اللہ کے دیدار کی، اللہ کی معرفت کی۔ تو سبحان اللہ، یہ تو ایسی بات ہے کہ، اور پھر یہ ہے کہ ہم فیہا خالدون ہیں، ان کے الفاظ میں الفاظ آئیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ تو بہرحال میں دیکھیں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جنتی آپ بن جائیں، جنتی بننے کے لیے کوشش کریں، اور اس کی صفات اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح بیان کر دی ہیں۔ جنتیوں کی صفات ابھی ہم نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان کر دی ہیں کہ اس کی صفات کیا ہیں۔ تو بہرحال میں ایسا محسوس کرتا ہوں، باقی تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اور میں جس طرح محسوس کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم یعنی والذین یصدقون بیوم الدین آیت نمبر 26 کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ
جو یوم الدین ہے اس کو سچ سمجھتے ہیں۔ جب انسان کسی بات کو سچ نہیں سمجھتا تو پھر اس کے مطابق اس کے حصول کے لیے کام بھی نہیں کرتا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لینا۔ یہاں میں ذرا رک اس لیے کیا ہوں کہ یعنی ہمیں جنتی لوگوں میں یہاں پہ شامل ہونا ہے۔ یہ ایک بات جو ہے، یعنی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آ کے یا تو جنتی بننے کی کوشش کرتا ہے ورنہ وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ یہ ایک یعنی یہ جملہ اگر میں دوبارہ کہوں، انسان اگر جنتی بننے کے لیے کوشش نہ کرے تو پھر یہ لامحالہ اس کو دوزخی دوزخی بن جاتا ہے۔ دیکھیں، جنت ایک مقام ہے، یا میں اگر قرآن کے الفاظ سے کے مطابق اگر آپ کو اس بات کی تشریح کروں تو وہ یہ ہے کہ دنیا میں آ کے انسان کو اپنے مال و جان کا سودا کرنا ہوتا ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی مال و جان جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ بیچ دیں اللہ کے ہاتھ پہ۔ اگر آپ نہیں بیچتے تو پھر آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ جیسا کہ یعنی جس آیت کا میں نے آپ کو ترجمہ سنایا اس کا ٹیکسٹ یہ ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان کا اختیار۔ یہ اختیار میں نے اپنے آپ سے لگایا ہے، لیکن یہ یعنی ایک اصطلاحی ترجمہ میں نے کیا ہے۔ یعنی اگر آپ مال و جان کو لفظی ترجمے کے مطابق مال و جان کو اگر آپ بیچ دیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مال و جان کا اختیار اللہ کے حوالے کر دیں۔ یعنی یہ ایک ایسٹس ہے آپ کے پاس، اور یہ وہ ایسٹس ہے کہ یہ ہر کسی کے پاس ہے، مال اور جان۔ تو اب مال میں جو ہے آپ ارب پتی بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ یعنی چند سکے بھی آپ کے پاس ہو سکتے ہیں، جو بھی ہے یعنی 4-8 آنے تو آپ کے پاس تو ضروری ہوں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ سودا ہے جو کہ مفت مل رہا ہے، اور یہ جنت کا سودا بہت آسان ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیچ دیں، فروخت کر دیں، آپ کے لیے پھر جنت ہے۔ دیکھیں کتنی آسان بات ہے۔ تو اس بات کو میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ بھی سمجھیں۔ اور جو جملہ میں آپ سے کہہ رہا تھا، اگر کسی نے دنیا میں آ کے اپنے مال و جان کو بیچ نہیں دیا اللہ کے ہاتھوں، یا تیار نہ ہوا، تو اس کے لیے پھر جنت نہیں ہے۔ یہ بالکل سادی سی بات ہے۔ اگر اس کی آپ تفصیل میں جائیں تو پھر یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح پھر آتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی جو شرط لگائی ہے نا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ ایمان کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنا خالق، مالک، آقا، رب، مقصود، محبوب اور مطلوب مان لے کہ اللہ ہی میری ترجیح ہے دنیا میں رہنے کی۔ اور یہ باتیں میں یہاں ٹھہر اس لیے بھی گیا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ یعنی میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں یا میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہ لوگ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کوئی سودا بھی ہے، یا انسان اپنے رب سے کچھ ڈیل کر سکتا ہے، کچھ فروخت کر کے کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہم نہ سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ بہت افسوس سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، نہ سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کسی چیز کو، تو وہ پھر یہ ہے عام طور پہ سامنے کرام ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے
آخرت کے عوض دنیا کا سودا پسند کر لیا ہے۔ اب دیکھیں ہم میں سے ہر شخص تقریباً دنیا کا طلبگار ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑے ناپسند ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ ہدایت کی ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے منہ موڑ لیجئے، اپنا رخ انور اس شخص سے پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ اوہو، من تولا عن ذکرنا، بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ اللہ کی، کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی یاد ہی کو بھلا دے زندگی گزارتے ہوئے، اور جیسا کہ ہم، یہ بات میں بڑے آہستگی سے بھی کہہ رہا ہوں اور ٹھہر ٹھہر کے بھی کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھے جذباتیت کی روح میں بہکا ہوا سمجھ لیں، نو، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ تو قرآن ہے، جو کچھ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں قرآن ہے، قرآن کے مضامین ہے، تو آپ کو اس کی روح کے مطابق سمجھنا ہوگا قرآن کو۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں، اور میں بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں ان میں سے اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں بہت افسوس سے کہہ رہا ہوں اور ٹھہر کے کہہ رہا ہوں، تاکہ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ جذباتیت کی روح میں بہہ کے یا غلو کر رہا ہے، دین میں غلو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں کیوں کہوں گا؟ میں کیا چیز ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے حکم کے مقابلے یا اللہ کے قرآن کے مقابلے میں آپ کو اپنی رائے پیش کروں؟ ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہ ہے نا کہ میں آج کا جو مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ اولئک فی جنات مکرمون، کہ یہ جنت میں عزت سے رہیں گے۔ تو اب یہ عزت، یا تو آپ یہاں اپنے لیے عزت یعنی کے سوداگر ہیں، اور یہ بات میں نے اپنے کانوں سے بھی سنا ہے، بعض لوگوں کو کہتے ہیں عزت بڑی چیز ہے، ناک کٹ جائے گی، کیا کہیں گے لوگ، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ عزت ہی تو ہے، یہ دو چار یعنی ہم نے ساری زندگی عزت ہی تو کمائی ہے۔ یعنی یہ بیہودہ الفاظ جو ہیں، بیہودہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بعد میرے پاس کوئی شریفانہ لفظ نہیں ہے، کہ آپ نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیا ہی کی عزت کو آپ عزت سمجھ بیٹھے ہیں، کوئی ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بات۔ اب مثال کے طور پہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو بظاہر تو ان کے ساتھ لوگوں نے بے عزتی کا سلوک کیا، پوری کوشش کی، یعنی ان کی عزت تو نہیں کی، لیکن وہ تو سب سے زیادہ معزز ہیں، سبحان اللہ، میرے رسول میرے آقا سب سے زیادہ معزز ہیں۔ ان کی عزت کے کیا کہنے، رب کے دربار میں ان کے درجات کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں عزت جو ہم لوگوں نے اپنی ایک جھوٹی عزتیں بنائی ہوئی ہیں، ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، عزت تار تار ہو جائے گی نا۔ عزت کی جگہ ہے، دیکھیں اصل اگر میں یہ بات عزت کی چلی ہے نا، مکرمون کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ مکرمون جو ہے متقین جو ہیں، یعنی یہ لوگ متقی ہیں۔ یہ تھوڑا سا میرا جملہ سنیں، جو یہ 9 صفات والے لوگ ہیں، یہ لوگ متقی ہیں، یہ مومن ہیں، متقی ہیں، اور یہ عزت والے ہیں، یہ عزت والے ہیں۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ عزت والی ذات ایک ہے، اللہ۔ پھر جو اس سے جڑ گیا، اللہ تعالیٰ سے جس نے اپنا دامن وابستہ کر لیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اپنی وابستگی پکی کر لی، یہ لوگ جو ہیں اب معزز لوگ ہیں۔ وہ اس میں آیا تھا نا تذکرہ، لئن رجعنا الی المدینۃ
وہ منافق رئیس المنافقین نے یہ بات کہی تھی نا، قرآن میں اس کی نقل ہے، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ عزت جو ہے یہ تو اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے۔ میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، عزت اصل میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں، معزز وہ ہے جو متقی ہے، بس یہ ایک بات جو ہے آپ نوٹ کر لیں، جو ایمان والا ہے اور وہ متقی ہے یہ معزز ہے اللہ کی نظر میں۔ اصل چیز تو اللہ کی نظر میں ہے۔ آپ یہاں تمام دنیا کی جو افواج جو ہیں وہ اس سے آپ وہ کر لیں، جیسے کہ وہ ہوتا ہے نا، عزت دیتے ہیں جب کوئی غیر ملکی معزز مہمان آتا ہے تو اس کو عزت دی جاتی ہے، ریڈ کارپٹ، اور پھر گارڈ آف آنر، اور پھر سلوٹ پہ سلوٹ، یہ عزت دینے کے لیے۔ تو تمام دنیا کی افواج اگر آپ کو گارڈ آف آنر بھی دیں، لیکن اللہ کی نظر میں اگر آپ ذلیل ہیں تو آپ معزز نہیں ہیں، نہ بن سکتے ہیں، آپ معزز نہیں ہیں۔ تمام دنیا جو ہے اگر آپ کو بظاہر عزت دے دے تو نہیں، وہ عزت نہیں ہے، یہ بات وہ جھوٹی عزت ہے۔ اصل عزت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں معزز بن جائیں، اور یہ معزز اللہ تعالیٰ کی نظر میں، یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی ایک آیت ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جھوٹی عزتوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ یہاں بظاہر اگر آپ کی عزت جاتی ہے تو اس کو لوٹا دیں، اللہ کے فرمان پہ، نبی کے طریقے پہ آپ اپنی عزتیں، یہ جھوٹی عزتیں لٹا دیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ اور اللہ کے اور اس کے رسول کے طریقے کے، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق آپ اپنی زندگی کو سنواریں، آپ معزز ہوں گے، احتیاط سے زندگی گزاریں، تقوی والی زندگی گزاریں، آپ اللہ کی نظر میں معزز ہوں گے۔ اور یہ تو جو اللہ والے ہیں یہ تو معزز ہیں، یہ حقیقی معزز ہے، آپ ان کی عزت کریں یا نہ کریں، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ معزز ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بہرحال میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا، اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جو ہیں یہ باغات میں ہوں گے، عزت سے رہیں گے، کہ عزت کی جائے گی۔ وہ قرآن میں ہے نا کہ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ سورہ زمر میں مضمون ہے نا کہ متقیوں کو جنت کی طرف گروہ جماعت در جماعت لے جایا جائے گا عزت سے، جہاں تک یعنی یہاں تک کہ وہ جب جنت پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، رضوان جو کہ جنت کے داروغے ہیں وہ سلام پیش کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ سبحان اللہ، یہ عزت ہے، آپ کو عزت دی جائے گی۔ متقین علی الارائک، شاہانہ تخت پہ آپ بیٹھے ہوں گے، آپ اور آپ کے ساتھی، اور یتنازعون فیہا، آپس میں ایک دوسرے سے کھانے کی چیزیں جو ہیں وہ لے رہے ہوں گے، چھینا جھپٹی ہو رہی ہوگی، ہنسی مذاق شروع ہوگا، خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ جنات مکرمون، اولئک فی جنات مکرمون۔ اصل میں مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے لوگوں کی اکثریت جو ہے یہ انجام
یعنی ان کا یہ اس انجام پر یقینی نہیں ہے، ورنہ اگر ایک یقینی چیز ہوتی تو پھر ہم یعنی ہماری نظر میں تو اس کے لیے پھر ہم یقینی محنت اور جد و جہد ضرور کرتے. لیکن یہ جو متقیوں کی صفات میں ہم نے ایک صفت پڑھی ہے نا، والذین یصدقون بیوم الدین، کہ یہ جو ہے یوم الدین کی یعنی یقین رکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو سارا یقین کا ہے. سامعین کرام، آج آپ سے میں مخاطب ہوں کہ آپ یقین کر لیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے، پھر آپ یہ بھی یقین کر لیں کہ اس جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے یہ 9 صفات بیان کی ہیں. صرف یہ لوگ جو ہیں اولئک، یہ لوگ جو ہیں ان اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائیں گے اور بڑی عزت سے وہاں رہیں گے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، کیا ہوا کافروں کو کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. عن الیمین، دائیں، وعن الشمال، اور بائیں سے. عزین، ٹولیاں بنا کے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی یہ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنا قرآن پڑھتے، تبلیغ کرتے، تو یہ لوگ مل کے شور و غوغا مچاتے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہوتے اور یہ لوگ جو ہیں وہ شور و غوغا مچا دیتے. جیسے کہ قرآن میں اس کے بارے میں تذکرہ ہے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ اس قرآن کو نہ سنو. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس میں شور مچاؤ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ شروع کرتے، قرآن پڑھتے یا کچھ قال اللہ کی بات کرتے، تو یہ لوگ جو ہے جمع ہو کے اس دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں کہ ہم شور مچاتے ہیں اس میں تاکہ حضور کی بات کوئی نہ سنے. تو اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، دائیں اور بائیں سے ڈولیاں بنا کے. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے کہ وہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. تو یہ ایک تصور تھا وہاں پہ. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. یہ کافر ایک مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو بہرحال اس میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ یہ دیکھو، یعنی مومن پہلے اس کو تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ تم شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو میری اپنی وہ ہے کارستانی ہے، جو کہ مال ہے یہ میں نے خود کمایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھی دیا ہے وہاں بھی دے گا. تو یہ اس بارے میں ہے ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ اسے وہاں بھی جنت دی جائے گی؟ تو یہاں تو جنت یعنی یہ دنیا جو ہے جنت ہے کافر کے لیے. تو اب لیکن آخرت میں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے جو منکرین حق ہیں جیسا کہ ہم، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے تو آخرت میں یعنی سوائے آگ کے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو میں بات کرتا رہتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ خدشہ بھی ہے کہ آپ لوگ یہ اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کریں گے کہ ہر بات کو تم ہم پہ فٹ کر دیتے ہو، تو میں اور کیا کروں؟ میرے پاس تو اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ہم تو جنت کے طالب نہیں ہیں، ہم تو اللہ سے ملاقات کے ہی طالب نہیں ہیں، اللہ کے مکھڑے کی جو دید ہے اس کے بھی طالب نہیں ہیں. اور یعنی آخرت میں اللہ کے قریب ہم نے رہنا نہیں چاہتے،
ہمارے اعمال سے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دوزخ پسند ہے، اگرچہ اس پر بھی ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن یہ دنیا دار جو ہے وہ دوزخی ہے۔ جو ظاہر پر یقین رکھتا ہے وہ دوزخی ہے، جو باطن پر یقین رکھتا ہے وہ جنتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اعمال تو ہمارے اعمالوں کی بنیاد نیت ہوتی ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں رہنے کی نیت دنیا کو بنا لیا تو پھر تو آخرت میں کچھ ہمارا حصہ نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ ہی میرا مقصود و محبوب و مطلوب اور معبود ہے، اور پھر اس کے لیے وہ وسعی لہا سعیہا کے الفاظ ہیں قرآن میں، اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی کوششوں کی قدردانی اللہ پاک کرے گا۔ بہرحال یہ سارے مضامین ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک فی جنات مکرمون فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جنت میں ہوں گے، عزت سے رہیں گے۔ فما للذین کفروا، کیا ہوا کافروں کو، قبلک مہطعین، کہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال، دائیں اور بائیں سے ٹولیاں بنا کے، عزین، ٹولیاں بنا کے۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ہر شخص ان میں سے طمع رکھتا ہے، ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اولئک فی جنات مکرمون، These will be honored in gardens. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، What is with those who disbelieve, stretching their necks towards you? عن الیمین وعن الشمال عزین، From the right and from the left, banding together. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، Is every one of them aspiring to be admitted into a garden of bliss? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔